السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اظہار خیال اور ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت زیادہ اسپیشل میرے لیے بھی ہے کہ آپ کے لیے، ناظرین کے لیے تو ہے ہی ہے. میرے لیے بھی اس وجہ سے ہے کہ جو ہم چیزیں آج ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آج کے دور کی کہہ لیں یا آج کے جو کرنٹ سینیریوز ہیں اس میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور ہم نے اسی طرح سے جو آج ہم جس طرح سے پاکستان سے کالز پہ لیتے ہیں شخصیات کو، پولیٹیشینز ہوں یا ادر شخصیات ہوں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ارم شاکر جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. سو ان کے ساتھ آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. ہمارے پاس بہت اچھے ٹاپکس ہیں آج بات کرنے کے لیے اور اسٹارٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم ڈاکٹر ارم شاکر صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے پروگرام میں آنے کے لیے اور آپ کو آپ کا ٹائم ہمیں دینے کے لیے. آلدو مجھے پتا ہے کہ آپ ویکیشنز میں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا اور آپ کی ویکیشنز میں سے پھر ہم آپ کو آپ کی روٹین پہ لے کے آ گئے جو کام آپ پاکستان میں کلینک میں کرتی ہیں. جی بالکل. آپ کا انٹروڈکشن میں صرف اتنا دوں گا کہ آپ 1996 سے پریکٹس میں ہیں اور 1996 سے اگر ہم 2018 کی بات کریں تقریباً 22 سال کا کا ایکسپیرینس ہے. اور 22 سال ایک زندگی کا آپ سمجھ لیں کہ ایک نارمل لائف جو ہمارے پاکستان میں ہے اس وقت اس کا ہاف کہہ لیں کہ مطلب ایوریج لائف بھی وہاں 50 سال ہے، تو آپ کہہ لیں کہ آپ کا ہاف جو ہے وہ صرف ایکسپیرینس ہے کلینکل. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک رینڈم کوشچن جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کو کیسا لگا کینیڈا؟ بہت بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل، نیچر وائز بھی اور لوگ وائز بھی. ویسے وین آئی لینڈیڈ ہیئر تو مجھے فیل نہیں ہوا کہ میں کسی غیر ملک میں آئی ہوں، جیسے ایک ہوملی فیلنگ تھی نا وہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ جس وقت میں آئی ہیں نا یہ فال سیزن ہے. سو فال سیزنز دنیا میں اگر کسی نے دیکھنے ہو تو وہ کینیڈا اور یو ایس ہے. سو آپ کو یقیناً اگر ہم سے ٹائم ملا تو آپ ضرور کچھ جگہ ایکسپلور کریے گا کیونکہ آپ بڑے اچھے وقت میں آئی ہیں. اور بس 1 مہینے بعد ہی یہاں پہ سب چیزیں وائٹ کلر سے ڈھک جائیں گی اور اس کے بعد پھر ہم 4 مہینے تک صرف یہ وائٹ ہی دیکھتے رہیں گے. اور پھر اس وائٹ کو دیکھتے 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 ایک ڈپریشن کا، ایک المیہ اور ایک انزائٹی اور ہمارے ساتھ یہ سارے ایشوز ہیں. سو آپ یہ بتائیں کہ یوتھ ایشوز، ڈرگ ایشوز، وائلنس ایشوز، ڈپریشن، انزائٹی اور جو ہمارے یہاں امیگرینٹس آتے ہیں وہ پھر کیا خواب دیکھ کے آتے ہیں اور جب یہاں آ جاتے ہیں تو کس طرح سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے پہلے کس ٹاپک سے اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ آپ کا شو مطلب میرا شو آپ کے نام، آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اظہار خیال کریں گی اس میں. اوکے، آئی ووڈ لائک ٹو بگن ود پرابلمز آف یوتھ. اوکے شیور. ٹھیک ہے. اوکے، ان مائی 22 years آف پریکٹس واٹ آئی ہیو نوٹسڈ کہ یوتھ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، کمنگ فار کاؤنسلنگ، کمنگ وتھ پرابلمس. ان میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کلینکل ڈپریشن، میں یہ بات نہیں کر رہی آئی ایم ڈپریسڈ، یہ نہیں ہے کہ آئی ایم سیڈ. کلینکل ڈپریشن وین یو لوز انٹرسٹ ان یور لائف ایکٹیویٹیز، وین یو لوز ٹو دیٹ ایکسٹینڈ ایون جو سوسائڈس ہیں وہ ریٹس بہت ہائی ہوتے چلے جائیں، ویدر دے آر گرلز ہیں یا بوائز ہیں. تو یوتھ کے اندر ایگریشن، وائلنس، ڈرگ ایڈکشن اور پرپز لیسنس، ریسٹ لیسنس، یہ سارا کچھ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ یہ کہنا کہ جسٹ ان پاکستان ہے یا جسٹ ان، کیونکہ میں ابھی آتے آتے بھی پڑھ رہی تھی while I was waiting for your program کہ وہ یوتھ کے اوپر، وائلنس کے اوپر جو انہوں نے ٹورنٹو یوتھ ایکوٹی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہر 12 دن میں ایک یوتھ از ڈائنگ آف وائلنس. یہ جو گن وائلنس ہے اور یہ سارے کا سارا، یعنی کہ اباؤٹ 150 بچہ مر چکا ہوا ہے بٹوین دی ایجز آف 13 to 29 because of the violence. But the government does not have sufficient funds to support that program یا اس کا کچھ کرے. تو سملرلی ہمارے ملک میں، پاکستان میں بھی اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ آئی مین میں نے اسٹڈی کرتی چلی آئی ہوں، آبزرویشن نیچرلی میری جو فیلڈ ہے اٹ از بیسڈ آن آبزرویشن آف فیملی اسٹرکچر، اٹ از بیسڈ آن آپ کی تھنکنگ کس رخ میں ہے اور آپ کی اپ برنگنگ میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہاں پہ آئی بین ہیئر سنس منتھ ناؤ، اور یہاں سے جو پاکستان سے فیملیز آئی ہیں زیادہ تر میں نے ان میں ایشوز یہ دیکھے ہیں، یہ جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے، سیٹلنگ ڈاؤن.
here, یعنی کہ ٹوٹلی جیسے ہوتا ہے نا آپ ماحول میں اس رنگ میں رنگے جاتے ہو. رنگ میں از مینس کہ گیٹنگ مکسڈ, یعنی کہ یو ڈونٹ فیل آڈ, یو آر ناٹ سم تھنگ ڈفرنٹ, مس فٹ نہیں آپ اپنے آپ کو فیل کرتے. اوکے, یہاں پہ آ کے جیسے ابھی مجھے کل بھی جیسے آپ کو میں بتایا کہ سیمینار کر رہے ہیں 20th کو, آر لائف پرابلم اینڈ دی الٹیمیٹ ریمیڈی. مجھے ایک خاتون کا فون آیا کہ ڈاکٹر ارم میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, نیچرلی آئی بین لیونگ ہیئر فار ایئرس, ڈیکیڈز, وہ دین سے بھی دور ہو گئے ہیں, وہ ہمارے کلچر سے بھی دور ہو گئے ہیں, اور بالکل اوپنلی دے سیڈ کہ وی آر ایتھیسٹ, وی آر ناٹ مسلمز, وی ڈونٹ بلیو ان اسلام. یہ ٹریجڈی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی یوتھ میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. سو اگر آپ یہ کہو کہ آئی کین ناٹ ریلیٹ ٹو یور پرابلم ہیئر, سو دیٹس ناٹ ٹرو. آئی کین ریلیٹ ٹو یور پرابلم, کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور یہ اس کی وجہ سے ہمارے کلچرل جو ہوتے ہیں نا, آپ کہہ سکتے ہو کہ سارا مرج ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی جس طرح انٹرنیٹ سرفنگ ہے یا یہ جو چیزیں یوز کرتے ہیں, سو our youth are not far from youth in Canada or youth in America or for that matter even youth in India. اور ابھی اس دن جیسے پی ٹی این اس پہ ہو رہی تھی, وہ پنجاب کا جو ٹیلی ویژن ہے, they were also saying کہ ہماری یوتھ میں بھی یہ پرابلمس چل رہی ہیں, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, انگزائٹی. اور یہ جو میں دیکھ رہی ہوں یہ آج کل لٹل سرپرائزنگ فار می, یہ جو بھنگ کینیبس جو آپ لیگلائز کر رہے ہو. میں بھی اس چیپٹر کو میں بھی اوپن نہیں کروں گا, میں آپ سے نیکسٹ کوشچن میں جاؤں گا. مجھے آپ اسی پہ بتائیے گا یہ جو اچھا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈپریشن اینڈ انزائٹی. میں خود بھی یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا. اوکے, انگزائٹی از اننون فیئرز, رائٹ, یو ہیو اننون فیئر. آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی, پیلپٹیشنز ہوتی ہیں, اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سم تھنگ بیڈ ول ہیپن ٹو یو آلدو دیر ازنٹ اینی تھنگ بیڈ. اوکے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انگزائٹی کے ساتھ ساتھ جب آپ کو زیادہ سیریس ہوتا ہے, پینک اٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ایک دم آپ کو ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے اینڈ یو آر اٹ از ہارڈ ٹو بریتھ, اور آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو کلیپس, یو ول ہیو اے ہارٹ اٹیک. Whereas depression جو ہے it is low mood ہے, sadness ہے, and it prevails more than 6 months and so on, and you lose interest in your daily activities. آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا, آپ کی sleep disturb ہو جاتی ہے, either you oversleep or you don't sleep, insomnia, آپ کی بھوک خراب ہو جاتی ہے, آپ کا رونے کو دل چاہتا ہے, آپ کو ہر نیگیٹو چیز جو ہے زندگی میں وہ نظر آتی ہے, آپ کو کوئی بلیسنگ آف پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی. اچھا, یہ آپ نے ڈفرینس بتایا, اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں چیزیں ہوتی کیوں ہیں اور اس کا پھر حل کیا ہے, تاکہ ہم یہ 2 چیپٹر تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کلوز کریں. اور یہ جو آپ نے میروانہ کی جو بات کی ہے, میں تو ابھی سے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں کہ 2 دن رہ گئے اس میں امپلیمنٹ ہونے میں, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود اتنے ایشوز ہیں یہاں پہ کہ یہ یوتھ کس سمت میں ہے سمجھ نہیں آتا. ان سے کبھی آپ بات کریں تو ان کی باتیں ایسی ہیں کہ آپ بھی سن کے تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتے ہیں کہ یار ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو, یا یہ خود ہی ٹھوکر کھا کے جو ہے وہ واپس آئیں گے. سو میرا جو یہ جو چیپٹر ہے نا, یہ میں اس میں بہت ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ آپ اس سبجیکٹ کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان 2 چیزوں کے یہ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں 2 چیزیں, انزائٹی اور ڈپریشن, اور اس کا حل کیا ہے, تاکہ ہم یہ 2 چیزیں تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کلوز کریں. اوکے, ایک تو دیز بوتھ کین کو ایگزسٹ, ان کے سمٹمز انگزائٹی کے, پیلپٹیشن اور یہ سارے کا سارا جو ہوتا ہے, اور ڈپریشن, لو موڈ. اوکے, دیر از اندر موڈ ڈس آرڈر میں آتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر, جو کہ یوتھ میں بہت زیادہ ہے, ایون کینیڈا کے یوتھ میں ہے, کیونکہ ون آف مائی کزن واز لیونگ ہیئر اینڈ ہی واز ڈائگنوزڈ ود بائی پولر ڈس آرڈر اینڈ آن سائکیٹرک میڈیکیشن وین ہی کیم بیک ٹو پاکستان. اور اس طرح خیر نیچرلی پاکستان میں بھی ہمارا آپ کو پتہ ہے جس طرح پہلے یہاں پہ بھی میں نے سنا یہ علاج ہوتا ہے, دم درود, تویز دھاگے, پھوکا پھاکی, پھر ادھر جاؤ جن جادو ہو گیا, اور اس کے بعد پھر یہ پڑھ لو, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یا پھر آن سائکیٹرک میڈیکیشن. جو رہا سہا کانفیڈنس بچوں کا ہوتا ہے ڈپینڈنسی سے سوا ستیہ ناس ہو جاتا ہے بچوں کا. بائی پولر ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے, آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, ون فائن ڈے دے آر سو الیٹڈ, بالکل یعنی کہ ایز اف دے کین کانکر دا ورلڈ, ہائپر ایکٹیو ہوئے میں سارا کچھ. دی ادر ڈے اور آفٹر فیو ڈیز ٹوٹلی ان بیڈ,
they can't even move, कि there's nothing I can do. You are laughing, I hope you didn't go through it. No, basically, you know, मैं ये basically मैंने face की है ये चीज़. So मैं इसको समझना चाह रहा था कि अगर हम इस चीज़ के थ्रू या इस प्रोग्राम के थ्रू इसको उन लोगों तक पहुंचा के उनकी मदद कर सकें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि आपको ना कोई फीस देनी पड़ी है ना आपको सिर्फ ये प्रोग्राम देखना पड़ रहा है. और इस प्रोग्राम से अगर कोई चीज़ इस तरह की है जो आप फेस कर रहे हैं, आइदर वो किसी भी लेवल पे है, बच्चों के लेवल पे है, सिस्टर्स के लेवल पे है, पेरेंट्स के लेवल पे है, जिस भी लेवल पे है आप उसको हल कर सके. लेकिन ये जो आप बताया था ना अभी आपने कि वन डे दे आर सो मोटिवेटेड and the others they want to die, so low कि नहीं मुझे मरना है. मतलब इसी वही सारी चीजें होती है, वही सब कुछ होता है. एक दिन ये कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से बड़ा खुश हूँ और दूसरे दिन ही सुबह उठ के कहते हैं कि मैं इस जिंदगी से बहुत बेजार हूँ. So that is also a mental health issue and these are very serious issues जो हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि या तो दे विल इग्नोर कि पागल हो गया आज ये, बस ही विल गेट ओवर इट और शी विल गेट ओवर इट, नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट. दे ऑल नीड अटेंशन, दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, उसको सीरियसली लेना चाहिए. अच्छा, रोज उठ के आप भागे नहीं जा सकते डॉक्टर्स पे और यू नो, और यहाँ का सिस्टम तो मैंने देखा है, यहाँ तो आप अपॉइंटमेंट लो तो 6 हफ्ते अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, बंदा लंघ जाए अपॉइंटमेंट, डॉक्टर नहीं आपको देख रहा. बिल्कुल सही गल है. पाकिस्तान में ये है कि भागे जा रहे हैं, एमरजेंसीज में जा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है. यानी कि आप ये सब कुछ होता क्यों है, मैं आपको बताऊं. घर का माहौल, होम एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, स्पेशली यहाँ पे भी मैंने देखा है, वैल्यूज डिफरेंट हैं, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं, ड्रीम्स डिफरेंट हैं. हम यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स लेके आते हैं एंड दोज ड्रीम्स माजरत के साथ दे ऑल रिवॉल्व अराउंड मटेरियलिज्म. हमारा दीन क्या कहता है, हमारे प्रॉफिट नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर उम्मत का फितना एक फितना है, हर उम्मत का. मेरी उम्मत का फितना माल है, बट हम उस चीज को नहीं देखते. अल्लाह जल्ले शानो ने क्या फरमाया है, हमें किस लिए पैदा किया. एक्चुअली वी डू नॉट नो द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन. दैट इज व्हाट इज कॉजिंग दैट रेस्टलेसनेस, दैट एम्प्टीनेस, दैट वो जो होते हैं ना, विदाउट आपके अंदर कोई गोल ही नहीं है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप मटेरियलिज्म की दौड़ में हो, एंड येट देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, देयर इज नो हैप्पीनेस, क्योंकि वी आर नॉट मीटिंग द पर्पस ऑफ अ क्रिएशन. अल्लाह ने फरमाया है, मैंने जिन्होंने को पैदा किया अपनी पहचान के लिए, और अल्लाह की पहचान अल्लाह ने फरमाया अपने आप को जानो. और हमारे लिए क्या हुक्म फरमाया है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए बनाई गई है. ठीक है, अल्लाह ने फरमाया है मैंने इंसान को पैदा किया दर्द इंसानियत के लिए. सो दिस इज व्हाट आई आस्क एवरीबॉडी. अभी कल भी इनके एक फ्रेंड की तरफ गई हुई थी अपने बेटे के, तो वो आई वाज आस्किंग हिम, मैंने कहा ओके इट इज वेरी गुड कि आप इबादत कर रहे हो, आपने बच्चों को क्लासेस में डाला हुआ, सारा कुछ. मुझे ये बताओ व्हाट आर यू डूइंग बियॉन्ड दैट. आपका जिंदगी का मकसद इज नॉट टू कन्फाइन योरसेल्फ टू योर चार दीवारी. इंसानियत के लिए, दर्द इंसानियत के लिए पैदा किया गया. मैं कहा आप क्या कर रहे हो दर्द इंसानियत के लिए, आप मुझे ये बता दो. आप अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हो, क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया है कि नसीब मुकर्रर है हमारे. सो हमारे बहुत ज़्यादा, मुझे लोग कहते हैं जी मेहनत नहीं करेंगे तो हम इस स्टेटस पे कैसे पहुंचे. भाई तुम्हें मेहनत की किसने दी है एबिलिटी. ठीक है, तुम्हारा रिस्क मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुकर्रर की हुई है. आपका जो काम है आप वो काम करो, आप लोगों का दर्द बांटो, आप लोगों के काम आओ, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करो. दिस इज द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन विच वी आर नॉट डूइंग. हमारे घरों में बैलेंस नहीं है, हमारे घरों में लैक ऑफ पॉजिटिविटी है. कोई बुरी चीज हो जाती है, कोई फाइनेंशियल लॉस आ जाए, कोई डेथ हो जाए, हमारा क्या होता है, जादू हो गया, हमें नजर लग गई, हम ही क्यों. हालांकि हमारा ईमान है कि हम अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाते हैं, और अल्लाह ने फरमाया मैंने ये दुनिया खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई. ठीक है, सो जिस मकसद के लिए आपको बनाया है, अब जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपका एक मकसद है यहाँ पे एज ए एंकर पर्सन. ठीक है, अगर आप उस मकसद की तरफ नहीं जाओगे, यहाँ आए बदर साहब के साथ 2-4 हंसी मजाक किया, इधर फिरे फिरे चले गए, व्हाट आर यू गोना अचीव. सो जो ट्रू मायने में जो ट्रू एसेंस है हमारा, वो इज अपनी पहचान है. ला, सारे मुझे बड़े लंबे लंबे सबक पढ़ाते हैं जो हमें पढ़ाया गया, बेटा बाबा ला से सबक शुरू करो. ला नफी है. सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है,
اپنے نفس کی مخالفت. یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے, یہ جو وائلنس ہے, یہ جو مٹیریلزم کی دوڑ ہے, ان لمیٹڈ اندھی دوڑ ہے, یہ سب کیا ہے مجھے بتاؤ. آر یو پروموٹنگ یور سول which is supposed to be all positivity and which is supposed to direct you towards Allah Almighty, or your nafs triggered by Iblis which pushes you into this world. یہ جو دنیا کی بھاگ دوڑ اور مٹیریلزم اور یہ سارے کا سارا, it pushes you towards that. So اس دوڑ میں آپ کدھر ہو, you have to اپنے آپ کو خود اینالائز کرو. The thing is every human being, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے ایتھیسٹ ہو, everyone is equipped with parallel positive and negative forces. ٹھیک ہے, positive is روح کی طاقت, negative is آپ کا نفس ہے. ٹھیک ہے, سو نفس کا کام اللہ نے کریٹ کیا ہے اس کو اللہ سے دور لے جانا. صحیح. روح کا کام ہے آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں. ہر انسان, whether you have any faith or you have any belief, ہر انسان کے اندر اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا, دو پیرالل خیال آئیں گے. ایک آئے گا خبیث کے بچے کو میں ابھی کرتا ہوں, ہاؤ ڈیئر ہی, دیٹ از نفس. ساتھ ہی روح ایک حسین خیال, چھوڑ دے بیٹا, معاف کر دے یار, دعا کر, اللہ درگزر. ٹھیک ہے نا, اللہ پسند کرتا ہے درگزر کرنے, معاف کرنے والوں کو. سو واٹ آر وی ڈوئنگ, ہم کلمہ کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. I was also into this دوڑ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سوا لاکھ پڑھ لو, سوا لاکھ پڑھ لو, اپنے لیے بچا لو, یہ وہ کر لو. لا تو پڑھی نہیں, اپنی نفی تو کی نہیں, میری مرضی کے خلاف بات ہو گئی, منہ پھلا لیا, میری مرضی کے خلاف بات ہو گئی, لڑائی شروع کر دی, میری مرضی کے خلاف بات, ڈپریسڈ ہو گئے. فرسٹریشن اور ڈپریشن کیا ہے, آپ کے نفس کے خلاف جو بات ہوتی ہے, آپ کی طبیعت کو جو نہیں کرتی, اپیل نہیں کرتی, یور نفس ریئیکٹس اینڈ یو feel low, you feel anxious, and this is how this جو ہے نا hell. آپ میں ہمیشہ I tell my clients, I have hundreds of children جن کی کہ میں grooming کرتی ہوں سارا کچھ. So I tell them you are in that دلدل quicksand of depression. کہاں سے شروع ہوتی مجھے یہ بتاؤ. بچپن سے شروع ہوتی. ٹھیک ہے, بچپن میں کیا کچھ ہے, ہمارے بچوں کی تربیت مجھے بتاؤ کیا ہے. ہمارا رب, ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ فرسٹ فیو ایئرز آر ویری امپورٹنٹ ان اے چائلڈز لائف. ٹھیک ہے, تو اگر ماں کا رول جیسے ہے, ماں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں کچھ عرض کریں, آپ نے فرمایا پہلے ماں, پھر پوچھا آپ نے فرمایا ماں, پھر پوچھا ماں, چوتھے پہ آیا باپ. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے مجھے بتاؤ. ہماری مائیں, ہماری کاکیاں سونیاں جو ہیں, چاہے ویسٹ میں ہوں چاہے پیچھے ہوم میں ہوں, واٹ آر دے ڈوئنگ. ہماری ماؤں نے ان کو کیا تربیت دی ہے, وہ سمجھتی ہیں, میں کیریئر کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان کو آپ بیسک ان کو بتاؤ جو نیچر ہے, جو ان کو, اگر آپ نفرت سے اور مصیبت سمجھ کے ایک بچے کی اپ برنگنگ کرو گے تو واٹ آر یو انفیوزنگ, ہیٹریڈ, نیگیٹیوٹی. بیٹھ کے آپ اپنی ساس کو کوس رہے ہو. خامدوں سے 90% عورتیں سیٹسفائیڈ اور خوش نہیں ہیں. نبی دو جہان فرما رہے ہیں کہ دوزخ میں عورتیں 3 گنا زیادہ ہوں گی کیونکہ خامدوں کی غیبت کرتی ہیں, ناشکری کرتی ہیں. سو آر وی ٹیچنگ آور ڈاٹرز دیٹ. ہاں, اس چیز پہ ایک چیز ضرور بیٹا کیپ ان مائنڈ کہ اللہ جل شانہ ہمارے دین نے سب سے زیادہ عورت کو پروٹیکشن دی ہے. سو مرد چوڑے نہ ہو جائیں کہ دے آر سپوز ٹو بی آر سلیو اینڈ ٹینڈنگ ٹو اس. ان سے اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے حساب لیں گے اپنی بیویوں کے بارے میں. اور میں یہی ان سے پوچھتی ہوں, میں کہتی ہوں یار تم لوگ ایک دوسرے, اللہ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس از ناٹ جسٹ فار کورنگ کہ بس گزارا کرنا ہے. لباس از کمفرٹ ہے, لباس از بیوٹی ہے. سو اٹ آل اسٹارٹس فرام دیر. سو جب گھروں میں جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, آئی ایم شاکڈ, 8 مہینے کا بچہ ڈے کے سینٹر میں پھینک جائیں گی کیونکہ ہمارا کیریئر ہے, ہم نے اتنا پڑھا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, اس کے بعد جابس پہ چلی جائیں گی. میں کہتی ہوں ضرور کرو, لیکن خدا کے لیے فرسٹ فیو ایئرز ان بچوں کی کہتے ہیں جو پرسنالٹی مکمل ہو جاتی ہے 5 6 میکسیمم 7, ان کے اندر وہ محبت, وہ پازیٹیوٹی, وہ اللہ جل شانہ سے جو اللہ پہ جو ہونا چاہیے ہمارا لا کا سبق کہ کوئی بات نہیں بیٹا, یہ جو تمہارے نصیب میں ملے گا, معاف کر دو, جھوٹ نہیں بولنا, لڑائی نہیں کرنی بہن بھائیوں سے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, اپنی جان سے اتارنے کے لیے چیزیں دے کے دے ہی جاؤ. آر دے ہیپی؟ دے آر ناٹ ہیپی.
اور پھر اس کے بعد ہمارے بچوں کے ابیوسز بہت ہیں, چاہے یہاں, پہلے تو باہر ہوتا تھا, ہمارے یہاں بھی بہت ہے. جب آپ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑو گے ڈے کیئر سینٹرز میں اور نوکروں پہ, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایموشنل ابیوز تو ہو ہی رہا ہے بچوں کا, سیکسول ابیوز بھی ہوتا ہے, فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے. آپ بچوں پہ نظر نہیں رکھتے کہ انٹرنیٹ پہ واٹ آر دے ڈوئنگ. آپ کو پتہ ہے پیڈوفائل, یہ جو دوز ہو یہ جو بچوں کے جو سیکس ڈس آرڈرز وغیرہ اوفینڈرز ہوتے ہیں, دے آر سرچنگ فار چلڈرن. ایون ان پاکستان ایوری ویئر سک مائنڈ, ابلیس تو ہر جگہ ہے نا. بالکل صحیح بات. سو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہو؟ آپ کے بچوں میں برداشت ہے ہی نہیں. میں حیران ہوں کہ مجھے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے ہماری سنتے نہیں. یار بچے اگر آپ ان کی گرومنگ نہیں کرو گے, ان کو نہیں بتاؤ گے, وہ کبھی نہیں سنیں گے. اگر آپ 14 سال کے بچے پہ اف یو گیو اپ, who's responsible؟ اور میں ماں باپ سے ایک بات کہتی ہوں, میں کہتی ہوں جب آپ قبروں میں جاؤ گے, جو کہ سب نے جانا ہے ایک دن, آپ سے سب سے پہلا حساب آپ کی اولاد کے متعلق کیا جائے گا کہ تم کیا تربیت کر کے آئے ہو. کیا تم ان کو انسانیت کا درس دے کے آئے ہو, یا کہ تم ان کو انسان کے لیے عذاب چھوڑ کے آئے ہو سوسائٹی کے لیے. اچھا, آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈ بھی کر دی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ایک ایک اسٹیپ پہ لے کے چلے. میرا ایک کوشچن ہے, اب یہاں کا جو اسٹرکچر ہے جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ سنگل انکم پہ جو ہے گزارا نہیں ہے. پاکستان میں کچھ فیملیز ایسی ہیں, کیونکہ مجھے تو آئے 1.5 سال ہوا ہے یہاں پہ, مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے پاکستان کی فیملیز 25-25 ہزار میں ان کے بچے پڑھ بھی رہے, وہ پورا گھر چل رہا ہے اور گھر بھی کرائے گا. اور میں ایسی بھی فیملیز جانتا ہوں کہ جہاں 2-2 لاکھ کی انکم ہے, پھر رو رہے. اسی طرح سے اگر ہم یہاں کو دیکھتے ہیں تو یہاں کا تو اسٹرکچر ایسا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی سنگل انکم میں ابھی تک گھر کوئی چل رہا ہے یہاں پہ. کیونکہ آپ کی انکم ہوتی ہے $1000 کی, آپ کے ایکسپینسز $1200 کے ہوتے ہیں. آپ کی, میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں, آپ کی انکم بڑھ کے محنت کر کے سب کچھ کر کے آپ 1500 کرتے ہیں, اسی وقت تک آپ کے ایکسپینسز بجائے 1200 رہنے کے وہ 2000 ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیپٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے گھر کی عورت یا گھر کا مرد, فار ایگزامپل عورت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرے یہ خرچے ہیں, یا یہ چیز عورت کے کنٹرول میں ہے یا یہ مرد کے کنٹرول میں؟ میرا جو کوشچن ہے نا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو لیوشنس ہے, یہ جو آپ کی مٹیریلزم کی چیزیں ہیں, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ مرد کے کنٹرول میں ہے یا یہ عورت کے کنٹرول میں گھر میں؟ کیونکہ عورت ہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی میرے گھر کا خرچہ اتنا ہے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, اب آپ وہ کچھ بھی کر کے لے کے آؤ. اور دوسری عورت ایک وہ ہوتی ہے کہ جی جتنا آیا مرد نے اپنی عورت کے ہاتھ میں رکھا کہ جی یہی میری انکم ہے, اسی میں تو گزارا کر, اب تو نے جس طرح سے بھی گزارا کرنا ہے, چاہے تو اس میں 4 دن کڑھائی بنا کے اس کو کھا لے, چاہے مہینے میں 1 دن کڑھائی بنا کے اس کو کھا لے جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو کیسے ایلیبریٹ کریں گی کہ یہ آئدر مرد کے کنٹرول میں ہے یا عورت, اس میں دونوں کا رول ہونا چاہیے یا سنگل؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریے. یس, ہوم رننگ جو ہے یا لائف رننگ جو ہے یا فیملی رننگ جو ہے, اٹ از اے کمبائنڈ میٹر. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو آج ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ یہ کمبائنڈ ہے. یس, میاں بیوی جو ہیں وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اگر ایک بہت بڑا لگ جائے اور ایک چھوٹا لگ جائے, ایک ٹریکٹر ہو اور ایک رکشے کا ہو, تو اٹس نیور گونا گو. ٹھیک ہے, سو میاں بیوی دونوں کا کمبائنڈ ایفرٹ سے ہوتا ہے, رائٹ. یہ جب آپ نے گرومنگ کی ہو, یہ جو ڈیمانڈز ہیں, میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ابھی بتایا تھا کہ رزق مقرر ہے. اللہ نے فرمایا ہے پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اشرف المخلوق کا رزق مقرر نہیں ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹ, یعنی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آؤٹ آف دا بلوز اور کتابیں پڑھ کے, آئی ایم ٹاکنگ out of 22 years of experience where I have worked with people جو کہ میرے پاس teenagers آئے تھے, now mashallah they are grown up, ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو اس ایک لائن, ایک اس طریقے کے ساتھ جب ان کی اپ برنگنگ, پازیٹیو لیونگ جس کو میں کہتی ہوں, اس کے مطابق ہوئی ہے, تو they are living a happy life. ہم نے یہ دیکھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, although تھوڑے بہت لوگوں نے شروع میں بڑے اعتراض کیے, خواتین ایک دم ہو جاتی ہیں. خواتین نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے بھی کہہ دیا تھا بات نہ کاٹیں, لیکن یہ بتانا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ برداشت ہم لوگوں میں نہیں ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اوکے, ناؤ کمنگ ٹو دا ویری امپورٹنٹ وائٹل پوائنٹ, میں آپ کو رسپانسبلٹیز اور رولز کا بتانے لگی ہوں. اللہ جل شانہ نے, قدرت نے ایک نظام بنایا. جب آپ اس نظام کو بریک کرو گے, اس سے باہر جاؤ گے, تو کیا ہوگا؟ ایک کیوس ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ڈس آرگنائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے, سارا نظام ٹوٹ جائے گا گھر کا. اوکے,
اچھا اللہ جل شانو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہوتی ہے جب وہ گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتی ہے. میری طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا اگر میں حکم دیتا، کسی کو اجازت دیتا کہ میرے بعد کسی کو سجدہ کرو، تو میں عورت سے کہتا اپنے خامد کو کرے. اوکے، دس از گرلز ناٹ میل شوونزم، دس از واٹ آر دین از. اچھا پھر کئی جو ینگسٹرز اٹھ کے کہیں گی کہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اب یو کی ناٹ گیٹ اپ اینڈ چیلنج اینڈ کوشچن یور کریٹر، دیٹ از یور نفس اینڈ دیٹ از ابلیسیت. آپ کے پاس آپ کا ایک بیگ ہو، آپ کے کپڑے ہوں، یو مے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود اٹ. آپ اٹھا کے اپنا بیگ پھینک دو یا کپڑے. ایون آپ کے پیرنٹس اگر ماں بھی کہہ دے گی بیٹا ابھی کیوں، دس از مائی بیگ. سو ہاؤ کین یو کوشچن؟ جب آپ یہ چیزیں کرتے ہو تب آپ کے اندر ریسٹ لیسنس اور بے سکونی، اور آپ کو ابلیس صاحب جو ہے نا ایک نیور اینڈنگ دلدل کی طرف دھکیلتے ہیں. عورت اس کا بہت بہت مقام ہے ہمارے دین میں، ہمارے ریلیجن میں. یہ اسلامی ریلیجن ہے جس نے عورت کو اس کا مقام دیا اور رسپیکٹ دی ہے. کسی اور ریلیجن میں یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یہ چیز نہیں ہے. اور جو ہمیں سکھایا گیا، ہمیں اللہ کے دوست قلندر بابا سید صفدر علی بخاری اب پردہ کر گئے ہیں، اللہ کے دوست کا جو سبق ہوتا ہے وہ آپ کے اندر روح پھونکتا ہے اپنے دین کی، صحیح دین کی. آپ فرماتے تھے بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی. سو دا رول کمنگ ٹو دیٹ. اور ہم نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے کہ اگر عورت بھی جاب کر رہی ہے، مرد بھی جاب کر رہا ہے، بچے ڈے کیئر میں ہیں یا نوکروں کے پلے، مجھے بتاؤ خرچہ نہیں بڑھے گا. تو اگر عورت گھر میں بیٹھ کے بچوں کی گرومنگ کرے، کنٹین کرے اپنی سگڑ پن سے، یہ نہیں ہے کہ روز کھانا باہر سے آ رہا ہے، پیزا آرڈر کر دو، فلانا آرڈر کر دو، آپ کے معدے بھی خراب ہیں، آپ کی صحتیں بھی خراب ہیں. آئی مین دیر ہیز ٹو بی این آرگنائزڈ لائف اسٹائل. آپ نہیں کرو گے. مردوں کو اٹھا کے، مردوں کی ڈیوٹی ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کی کمائی لے کر آنا، ایکسپینڈیچر پورے کرنا، ٹھیک ہے، کرنا. اب ایکسپینڈیچر، اب آپ کی انلمیٹڈ خواہشات ہیں نفس کی. میں بتاؤں اگر آپ کنٹین نہیں کرو گے، آپ کے اگر میاں کی اتنی تنخواہ ہے، ٹرائی ٹو لمٹ یور سیلف ود ان دیٹ. بچوں کی نیور اینڈنگ ڈیمانڈز ہیں. آج ہمیں آئی فون 7 چاہیے، اب کل ہمیں 10 چاہیے، اب پرسوں ہمیں یہ چاہیے. ٹیکنالوجی نے اتنا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے کہ ایک تو ہر سال یہ اپنا نیا ماڈل دے دیتے ہیں، اور پھر ہوتا اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہے، لیکن بچے کو وہ چاہیے. یس وہ تب ہوگا جب پیرنٹس کے اندر نیور اینڈنگ خواہشات چل رہی ہیں. واٹ ایور. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تربیت از ناٹ زبانی. تربیت اگر آپ کے اندر سڑنا کڑنا چل رہا ہے اور ڈیفائنس ہے اور اس کے پاس یہ کیوں جیلسی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، یو کین نیور اپ برنگ یور چلڈرن ود پازیٹیو انرجی. آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہوگی، اٹ ول آٹومیٹکلی ٹرانسفر ٹو یور چلڈرن. میں نے دیکھا ہے کہ جن ماؤں میں بہت ڈپریشن ہوتا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم انفارچونیٹلی ہاؤس وائف ہیں. میں کہ ڈو یو نو کتنا سیکریڈ ہے یہ آپ کا آکیوپیشن. وہ کیا کرتی ہیں، نہیں ہم تو اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے، ہم یہ کریں، کریئر ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتی مت کریں، لیکن خدا کے لیے ان کو اکوپ کریں جو ان کا زیور ہے اس چیز سے، تاکہ انڈیو آپ کے خرچے نہ ہوں، انڈیو آپ کی فضول خرچیاں نہ ہوں آپ کے اندر. کیونکہ اگر سب کچھ لے کے بھی، جیسے آپ نے کہا 2 لاکھ تنخواہ بھی ہو، سکون نہیں ہے، نیور اینڈنگ سٹوری ہے نا. سو اٹ ہیز ٹو بی بیلنسڈ اور سارے کا سارا. اچھا ناؤ کمنگ ٹو I'll come to that، کیونکہ ادروائز if I sit here and start talking on how to live positively، 22 سالوں کا نچوڑ میں آپ کے ایک انٹرویو میں نہیں. میں آپ کو یہ کہنے ہی والا تھا ابھی کہ یہ اتنا ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے کہ میں آپ سے، میں اس پروگرام کو 2 ایپیسوڈز میں کروں گا. آج ناظرین اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اور میں پھر ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک شو میں میرے ساتھ دوبارہ آئیں، اور میں ان سے اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ what are the responsibilities and duties of a man, of a woman, of like teens, children, اور پھر جب وہ عورت ایک وائف بن جائے تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر آف کورس پیرنٹس. اگر میں آپ سے ایک منٹ میں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس اور آج کیونکہ ہم ڈیلے بھی ہو گئے تھے، تو ایک یا 2 منٹ میں آپ مجھے صرف ابھی 3 سیگمنٹ، ایک بچے، ایک مرد اور ایک عورت، کہ نیچر کیا کہتی ہے اور اسلام کیا کہتا ہے. آلدو
میں اگر اپنے منہ سے یہ کہوں گا نا، یا میں بھی کسی مولانا کو یہاں بٹھا لوں، آپ یقین کریں کہ آدھے لوگ تو چینل ہی بند کر دیں گے کہ جی یہ آ گیا ہماری مخالفت کرنے عورتوں کی. ایگزیکٹلی. تو آپ اچھا ہے آج کہ آپ ایک لیڈی ہیں اور پھر سائیکالوجسٹ بھی ہیں، تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے، اور آپ کیونکہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تو میں نے بڑا اسٹرانگ آپ کی نالج دیکھی ایز کمپیئر ٹو اسلام اور دین ایز ویل. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹارٹ کریں ہم جہاں سے آپ اسٹارٹ کرنا چاہیں. اگر آپ وومن سے اسٹارٹ کرنا چاہیں، مین سے، کیونکہ میرا تو ایک بڑا اسٹریٹ اس پہ جو ہے وہ تجزیہ ہے، اور میں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میرے پاس تو ورڈز بھی ابھی جو ہے وہ نہیں آ رہے کیونکہ پروگرام اتنا اچھا ہے. آپ اس کو اپنے الفاظ میں مجھے بتائیں ذرا. رائٹ. بڑی سمپل سی میں دوں گی، اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی الٹیمیٹ ریمیڈی کیا ہے. سمپل ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی پرپس کے لیے پیدا کیا، اور جو جس پرپس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے آسان کیا گیا. آپ نے اینکر پرسن بننا تھا، آپ کو اللہ نے وہ سکلز دی ہیں. میں نے سائیکالوجسٹ بننا تھا، اللہ نے مجھے وہ سکلز دی ہیں. اسی طرح باپ اور ماں جب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سکلز دیتے ہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہمارا سارا زندگی کا فوکس اور معیار از اللہ کو راضی رکھنا، ہمارے کریٹر کو راضی رکھنا. ٹھیک ہے. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہمارے مرشد پاک فرماتے تھے بیٹا بابا مرد کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اب اس کے اندر آپ ساری ڈیپتھ دیکھ لیں. مرد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے، مرد کو، اوکے، اور مرد کو بیوی بچوں کو حلال کی روزی دینی پڑتی ہے. ہی ہیز ٹو پرووائڈ فار ہز وائف اینڈ چلڈرن، اور اس کو باہر کے معاملات لوگوں کے ساتھ اور ہر معاملات دنیا کے سوشل یہ وہ اچھے رکھنے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ جل شانہ اس سے راضی ہوتے. فرماتے تھے بیٹا بابا عورت کو رب راضی رکھنے کے لیے صرف اور صرف اپنے خامد کو راضی رکھنا پڑتا ہے. اس سے میں آپ کو بہت ایک سمپلی ویری امپورٹنٹ آپ کو دوں گی کہ ایک مرتبہ امہات المومنین جنگ سے واپس آ رہی تھی. دے یوز ٹو ہیلپ along سائڈ، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، ان کو پانی پلانا. ان کو کوئی بوریوں میں ڈال کے گھروں کی چاردیواری میں بند نہیں کیا ہوا تھا. دے یوز ٹو. تو واپسی پہ انہوں نے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، پیغمبر بھی مرد، رسول بھی مرد، شہید بھی مرد اور غازی بھی مرد، ہم عورتوں کا کیا ہے؟ ہم بھی تو کر رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے محبت کے ساتھ، عبادت سمجھ کے، اگر وہ خامد کی زندگی میں مر جائے وہ شہادت کا رتبہ پاتی ہے، اور اگر اس کا خامد پہلے مر جائے تو وہ غازی کا رتبہ پاتی ہے. ٹھیک ہے. These are not my words. I am not a Maulani, with due apologies. I am not a Maulama, but I am a very successful psychologist who has made beautiful changes in lives of thousands of people. Just following these things, just following all that. اچھا، پازیٹیوٹی کیسے آئے؟ اب جو اب برنگنگ ہوتی چلی، اگر مرد اور میاں بیوی خوشی خوشی بیلنس محبت کے ساتھ نہیں کر رہے اپنا کام، ان کے بچے 100% ڈسٹرب ہوں گے. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کلینکل ڈپریشن، انگزائٹی ڈس آرڈر، اور آج کل یہ جو نئی بلائی ہے آٹزم، کیسے کیسے ڈس آرڈرز آ رہے ہیں بچوں میں. اٹ از آل بیکاز آف دا ڈسٹربڈ ہوم انوائرمنٹ، ڈسٹربڈ پیرنٹس. ٹھیک ہے. اچھا، کیسے ہم ٹھیک کریں یہ سارا کچھ؟ نیچرلی اب سالہ سال یا تو آپ جا سکتے ہو کاؤنسلنگ کے لیے، ظاہر ہے مدتوں کی عادتیں آپ کی کیسے بدل جائیں. اٹ ڈز ناٹ چینج اوور نائٹ. So I'll give you the ultimate remedy جو کہ میں 2001 سے یوز کر رہی ہوں with my patients. اور اس میں مجھے ٹی وی پہ پتا چلا تھا، پھر میں نے خود سنا، سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی آواز میں، not any قاری، not any other سورت. I am talking specifically. انگزائٹی ہوگی نا، ڈاکٹر لکھ کے دے گا لیگزوٹینل، میں کہتی ہوں مر جاؤ گے آپ آلٹرنیٹ میڈیکیشن نہیں لوگے. جب ہم بتا رہے ہیں یار یہ ریسرچ ہے، میں نے اسے علاج کیا آنیسٹلی، میرے سامنے تھاؤزنڈز آف فیملیز ہیں ایسی. بلکہ جس دن میرا وہ پروگرام ہے اس دن میں آپ لوگوں کو اس میں ویڈیو کلپ دکھاؤں گی 17 ایئرس کے بعد اس تھراپی سے کیا چینجز آئے فیملیز کی لائف میں. So it is سورہ رحمان ہے. You just go to the website www.alrahman.com. کیسے پازیٹیوٹی آئے گی، کیسے آپ کی سوچ بدلے گی. I have used it with depression, even with schizophrenia جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایون وہ والے پیشنٹس بھی کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں.
ڈے ٹو ڈے اپنی رسپانسبلٹیز نبھانا شروع کر دیتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں اسمائل کر کے. آڈیو سنیں, مطلب جہاں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, گو ٹو دیٹ ویب سائٹ اور وہاں پہ اپلیکیشن ہے فار دی اینڈرائڈ اینڈ فار دی آپ ایپ اسٹور پہ بھی جا سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ اٹ, ٹھیک ہے. اور اس کو سننے کا طریقہ ہے, یہ نہیں لوگ بیک گراؤنڈ میں لگا لیتے ہیں سورہ رحمان کے پرابلم اور کام کر رہے ہیں, گاڑی میں چلا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے اسے خاموشی اور ادب سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سو جسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے بعد آپ آدھا گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور محسوس کریں کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ پہ فضل کرم کر رہا ہے, آپ کے دل پہ آ رہی ہے. وہ اتنی حسین ہے سورہ رحمان, اتنی وہ. اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے, اللہ کے روبرو آپ پیش ہو, آپ آنکھیں کھولو, آپ آدھا گلاس پانی اٹھاؤ, آپ دوبارہ آنکھیں بند کرو اور اپنے دل کی دھڑکن, اللہ از ہیئر, ہی سیز میں تیرے گمان کے مطابق ہوں, تو نزدیک جان میں تیری شیرک سے قریب, تو دور جان میں 7 آسمان دور ہوں. دل کی دھڑکن سے 3 دفعہ اللہ اللہ اللہ, بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پیے. یہ اللہ کے دوست ولی اللہ ہیں, یہ اللہ کے دوست کا تحفہ ہے اور 100% ریزلٹس ہیں. تقریباً آپ ساری بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے یا ہر چیز کے لیے. آئی بگن مائی سیشن ود دس. مجھے میرے کولیگس کہتے ہیں آر یو کریزی, تم انہیں جلدی جلدی ٹھیک کر دیتی ہو. میں کہا ڈونٹ تھرائیو آن ہیومن سفرنگ, ہیلپ دیم. یہ ناٹ جسٹ فار مینٹل پرابلمس, ناٹ جسٹ فار مینٹل ہیلتھ ایشوز. آپ بہت بیمار ہو, ایون کینسر کے لاسٹ اسٹیجز سے پیپل ہیو ریکورڈ, ایون ہیپاٹائٹس, ایون کارڈیک پرابلمس, ایون یہ آپ کے گھر میں جادو ٹونا ہے, آپ کے گھر میں اولاد اگر نہیں لکھی نا اللہ تعالیٰ نے, آپ کے اندر سکون اتر جائے گا. ول آف اللہ. ہمارے بابا جان فرماتے تھے بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے, یہ آپ کی سوچ کو مثبت کرتی ہے اور آپ کو ول آف اللہ کے آگے جھکانا سکھاتی ہے. تو آپ کی کوئی مطلب جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان میں ہوتا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کمیشن ہوتا تھا کہ میڈیسنز کا, تو آپ تو میڈیسن ہی پرسکرائب نہیں کر رہی, تو وہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ جی فلانا میڈیسن ہے اور وہ اگر آپ لیں گے تو آپ کی ساری چیزیں دور ہو جائیں گی, تو لوگ فوراً سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پیور کمیشن ہے اور اس میں اظہار بھی انوالو ہے. تو یہ آپ نے اچھا کر دیا کہ سورہ رحمان ہے, فری آف کاسٹ ملتی ہے سب کو, فری آف کاسٹ ہے. میرا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, ہمارے باپ جان فرماتے تھے بیٹا بابا انسانیت سسک کے مر رہی ہے, ڈپریشن از سسک کے مرنا. یو آر لوزنگ یور لائف, کوالٹی لائف. آپ انگزائٹی میں ہو, آپ ان چیزوں, مجھے بتاؤ کون سی آپ کی زندگی ہے, آپ فرسٹریشن میں ہو, آپ سارا دن آپ بے سکونی کا شکار ہو, آپ سٹریسز ہیں اتنے زیادہ. آپ یہاں پہ تو چلو سوسائڈ بامبنگ یہ وہ نہیں ہے, بٹ دا تھنگ از وین یو گو ٹو آر کنٹری اور یو 1001 جیسے آپ کہہ رہے ہو سیٹل کس طرح ہو, فائنینشیل کرائسس ہیں, یہ سارا کچھ ہے, آپ یہ سارا کچھ سنتے ہو, آپ ول آف. ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں تمہیں ایک رب کے آگے جھکانے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے, ٹو سبمٹ بفور ول آف اللہ, جو ہم نہیں کرتے. اچھا, میں کیونکہ پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا ہے, میں آپ سے آخری 1 منٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ ان پروسیس ہے, میروانہ جو ہے وہ لیگل ہو چکی ہوگی بیسکلی, تو یہ ویسے ہی یہاں پہ ایزلی ریچیبل تھی. یہ گورنمنٹ صرف اب یہ کر رہی ہے کہ جی بجائے دوسرے لوگ پیسہ کمائیں اب گورنمنٹ پیسہ کمائے, یہ ہے یہ ایزلی ریچیبل تھی اور سب کے ریچ میں تھی, اور بچے اس سے پہلی جو ہے وہ. آپ کوئی ہے اس طرح کی کوئی آپ کے پاس ریمیڈی یا کوئی اس طرح کی کہ آپ 1-2 منٹ میں اس کا بتا سکیں تاکہ میں پروگرام اپنا ختم کروں؟ سورہ رحمان بیٹا, سورہ رحمان. اچھا, سورہ رحمان میرے پاس ہر کرائسس کا, چاہے آپ پہ جادو ٹونے ہیں, چاہے آپ کو نظر ہے, چاہے فائنینشیل کرائسس, یو لسن ٹو اٹ. ایک لمحہ ہوتا ہے, 7 کنزیکٹیو ڈیز ہیں, یہ نہیں اپنی مرضی سے سنی چھوڑ دی. 7 کنزیکٹیو ڈیز 3 times a day if it is very serious problem, یعنی کہ آپ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہو, یا آپ بالکل فائنینشلی کولیپس کر گئے ہو, یا آپ کا بچہ ڈرگ ایڈکشن پہ ہے, یا آپ بہت سیریس مینٹل ڈس آرڈر میں ہو. 3 times a day, consecutive 3 times a day for 7 consecutive days, no more than that. اس کے بعد آپ کو سکون ملتا ہے, چینجز آتے ہیں, اس کے بعد میسج آگے دو. کم پرابلم ہے, twice a day, صبح شام, فار 7 consecutive days. پانی مسٹ پینا ہے. اور اگر آپ کے خیال میں
آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ لسن ٹو اٹ ونس اے ڈے. پھر بھی سن لیں, بعد میں کوئی مسئلے سے بہتر ہے کہ پہلی آپ کے اندر پازیٹیوٹی ایکٹیویٹڈ ہو جائے گی, پازیٹیو انرجی, آپ کی روح چارجڈ ہوگی. دیٹ ول ٹیک, وین یور سول ٹیکس اوور, یو آر ایبل ٹو فیس اینی پرابلم ان لائف. پرابلمس ختم نہیں ہوں گی میرا بیٹا, یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی, بٹ یو ول ہیو دیٹ انرجی ٹو ڈیل ود no matter what comes in your life. Take my word for it. I am a living example of that, and I have thousands and thousands of children and my clients to support this. آپ میری ویب سائٹ پہ جاؤ کبھی, serenityclinic.net, آپ اس میں جا کے دیکھو میرے جو کلائنٹس ہیں یا جو, they are not just پاکستانی اور مسلمس, they are from all over the world. آن لائن ہوتی ہے, آپ اس کے اوپر www.alrahman.com پہ جاؤ, آپ دیکھو گے سورہ رحمان سننے سے لوگوں کی زندگیوں میں کیسے چینجز آئے ہیں. سوشلی آپ ٹھیک ہو گئے ہو, آپ کے ڈپریشن دور ہیں, آپ کے کینسر دور ہیں, اور پھر وہ لوگ یہ میسج پھیلا رہے ہیں آگے. They have translated this message in more than 24 languages, German, French, Czech. اور وہ کر کے ایک نے کہا I am 65 year old, میں حیران ہوں کہ تم لوگ کس طرح پیشنیٹلی سفرنگ ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہو. کہتی اس دن سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے, وائی شوڈنٹ آئی ڈو اٹ, اینڈ شی از ڈوئنگ اٹ. شی از آئی تھنک آئیدر این ایتھیسٹ ہے یا نان بلیور کرسچن ہے, آئی ڈونٹ نو. سو جب دیکھو پیغام رحمت رب العالمین ہے اور نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کے لیے شفاعت ہیں, وہ رحمت للعالمین. چلے میں آپ سے ایک اور پروگرام میں آپ کی جو ہے وہ پریزنس چاہوں گا, تاکہ ہم ڈیٹیل میں ایک ایک سیگمنٹ کو دوبارہ کر سکیں, کیونکہ آج ٹائم کی کمی ہے. بٹ اسٹل بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارم شاکر, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن بھی کیا, اور یقیناً لوگوں کو کچھ مطلب اس پروگرام سے ضرور سیکھنے کو ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد حل ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ کام کرنا شروع کریں تو یہ 7 ڈیز کی ریمیڈی ہے. کچھ نہیں ہوگا, آپ کے صرف 7 دن ہی ہوں گے, اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں مطلب ریلیکسیشن مل رہی ہے یا پرابلم ہے, ڈاکٹر ارم شاکر ہم اس پروگرام کے اینڈ میں ان کا جو ایڈریس ہے وہ بھی شو کر دیں گے, تو آپ ان سے ریچ کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے کانٹیکٹ کریں, ورنہ انہوں نے بھی کوئی مجھے کمیشن نہیں دینا, ایک کسٹمر جو ہے وہ بالکل. سو آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کوشش کریں, جہاں آپ اتنی کوششیں کرتے ہیں وہاں ایک کوشش یہ بھی کر لیں, تو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ جی میں نے یہ ٹرائی ضرور کی. بہت بہت شکریہ ارم شاکر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ہم آپ سے پھر ایک پروگرام کے لیے اور ریکویسٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, اور اگر آپ نہیں کر پائیں تو اگر آپ پاکستان جب چلی جائیں گی تو میں آپ کو ضرور کال پہ لوں گا, اور ہم ایک اور آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, اور اس میں پھر جو یہ جو میروانہ ہے یہ جب لیگلائز ہوگی, جو ڈرگس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے آپ اپنے بچوں کو اس چیز سے ہٹا سکتے ہیں, اور پیرنٹس اس میں جو ہے وہ کس طرح سے انوالو ہو سکتے ہیں. سو پروگرام میں ناظرین آج کے شو کے لیے اتنا ہی. یقیناً اس شو سے آپ لوگ مفید ہوں گے, اور ہم پھر کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں ان کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ نشست رکھیں. اور اگر آپ کے دماغ میں یا آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے, آپ ہمارے اس پروگرام میں بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں, اور اس میں جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا سو اس میں آپ اپنا جو بھی سوال ہے وہ لکھ سکتے ہیں, تو کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر ارم جو ہے وہ آپ کو اس میں جواب بھی دے سکیں. بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے, اور کینیڈا ون دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.